السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے، آخر میں نے کہا ہے اس میں صحابہ میں نوکر صحابہ و اہل بیت دا، میں نوکر صحابہ و اہل بیت دا، اس میں تفصیل نہیں بتا سکا۔ تو انسان ہے، خلق الانسان ضعیفہ، مسٹیک ہوئی ہے اس میں، تو میں نے کہا اب دوسری ویڈیو ڈال دوں، اللہ پاک معاف فرمائے۔ یہ ہمارے بھائی سوچتے ہوں گے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ میں نوکر صحابہ دا، انہاں دے چرچے کریں دا ودا ہاں، ملک شہادت علی طاہر بھی کہتے ہیں، اور بھی ہیں شاعر شعراء۔ تو میں نے، اللہ پاک نے میرے ذہن میں ڈالا یہ جملہ، اس لیے میں نے کہا ہے کیونکہ ہم اہل بیت اطہار کے بھی نوکر ہیں، کیونکہ ہم نماز میں تب تک ہماری نماز نہیں ہوتی جب تک کہ محمد و آل محمد پر درود نہ بھیجیں۔ تو اسی لیے ان کا وہم دور کرنے کے لیے ہمارے جو شین بھائی ہیں، جو متعصب ہیں، تعصب رکھنے والے ہیں، ان کے لیے ایک میں نے یہ ویڈیو ڈالی ہے۔ ہم نے لکھوانا تو نام اللہ کے ہاں ہے، لیکن ہے نا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دونوں ہیں کہ دل سے اقرار ہے تو زبان سے بھی اقرار کرنا چاہیے، محبت کا اظہار۔ تو ہمیں محبت جیسے صحابہ سے ہے ویسے اہل بیت اطہار سے ہے۔ تو بس فرق یہ ہے کہ جب سنتے ہیں کہ صحابہ کی عظمت یہ بیان کر رہے ہیں، یہ صحابہ کہتے ہیں، یہ اہل بیت اطہار کو نہیں مانتے، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اہل بیت اطہار، اور صحابہ ہماری آنکھوں کے تارہ ہیں، آنکھوں کے تارے ہیں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں چاند ہوں، میرے صحابہ ستارہ کی مانند ہیں۔ تو اسی لیے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے بارے میں فرمایا انا فاطمہ تو بدعۃ منی، سبحان اللہ سبحان اللہ، فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اسی لیے میرے ایمان کا حصہ ہیں اہل بیت اطہار۔ میرا ایمان سلب ہو جائے، میں اہل بیت اطہار کو نہ مانوں، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جائیں، ہاں اللہ سے ڈر جائیں۔ کسی پر الزام لگانا ایسے خواہ نہیں ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں کسی پر الزام لگانے سے۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا، مجھے ناراض کیا۔ جس نے میری بیٹی کو ناراض کیا، اس نے مجھے ناراض کیا۔ اس سے بڑی وعید کیا ہو سکتی ہے میرے بھائی؟ نہیں، ہمیں بھی اللہ سے ڈر لگتا ہے، تم بھی خدا سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، کسی پر الزام مت لگاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ جو صحابہ کی عظمت، صحابیات کی عظمت مانتا ہے اہل بیت کو نہ مانتا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے اہل بیت اطہار نے کہا کہ ہمیں مانو، جیسے ماننے کا حق ہے، ہم تو کوشش کرتے ہیں ویسے مانیں۔ تم نے الزام لگا دیا کہ اہل سنت، میں اس کو اہل سنت نہیں مانتا جو اہل بیت اطہار کو نہ مانے۔ تمہاری عقل گھاس چرنے گئی ہے، تم الزام لگاتے ہو، ایسا الزام اچھا نہیں۔ تو میں نوکر صحابہ و اہل بیت دا، میں نوکر صحابہ
و اہل بیت دا انہاں دے چرچے کریندا رہساں انہاں دے چرچے کریندا رہساں ہن بھی کرینا تے قیامت تک انہاں دے چرچے کریندا رہساں حال وچ بھی موجودہ حال وچ ہی انہیں دے چرچے کریندا بیٹھا اللہ پاک اگوں تے بھی توفیق دے اللہ پاک ایمان تے قائم رکھے میں صحابہ دا نوکر و اہل بیت دا وی نوکر ہاں انہاں دے چرچے کریندا وی رہساں اللہم آمین اللہم آمین اللہم زد فزد اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کی دربار میں گئے تو انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے بھی دعائیں نافع علم کی دعائیں مانگی ہیں اللہ پاک نافع علم عطا فرمائے اللہ پاک گمراہی اور ضلالت والا علم نہ عطا فرمائے جیسے ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین ہم پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم اللہ جن پر آپ کا غضب کیا ہوا ہے ان میں سے نہ فرمانا اور جو گمراہ ہیں انہی میں سے بھی نہ فرمانا جو ہدایت یافتہ ہیں انبیاء صلحاء شہداء صالحین ان کے نقش قدم پر چلا اللہم زد فزد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ